الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ بآواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ دوستان محترم، ہندوستان کے حوالے سے جب اسلام کی تاریخ اور ہسٹری کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی کوششوں سے اور ان کی محنتوں سے اسلام پھیلا ہے۔ اگرچہ ہندوستان کی سرزمین پر صدیوں تک مسلم حکمران حکمرانی کرتے رہے، لیکن وہ اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود بھی کسی کو مسلمان نہ بنا سکے۔ لیکن صوفیاء کرام نے اپنے اخلاص سے، اپنی دعوت و تبلیغ سے، اپنے کشف و کرامات کے ذریعہ لوگوں میں دین اسلام کا نور پھیلا دیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے پہلے ہی کیرل کی سرزمین پر، سندھ کی سرزمین پر اور گجرات کے بعض علاقوں میں اسلام کی کرنیں پھیل چکی تھی، لیکن باضابطہ دعوت و تبلیغ کا منظم کام ایک ترتیب اور نظام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جس ذات کے ذریعہ ہند میں جاری ہوا وہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو تیر و تلوار یا لاؤ لشکر لے کر تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ ایک کردار اور قرآن ساتھ میں لے کر تشریف لائیں۔ کفرستان ہند کے اندھیروں میں آپ نے اپنے کردار کے نور سے، اپنے اخلاق کے نور سے، اپنی کرامات اور کشف کے نور سے لوگوں کے دلوں سے کفر کے اندھیروں کو چھانٹ دیا اور کفر اور شرک کی غلاظتوں میں مبتلا قوم کے دلوں میں
آپ نے نور ایمان کا دیپ روشن فرما دیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس منظم طریقے پر دعوت و تبلیغ کا کام جاری کیا، اس میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہندوستان کی تاریخ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش کی سرزمین پر جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان پائے جاتے ہیں، ان میں اکثریت کے ایمان لانے کا رشتہ سلطان الہند سے جا کے جڑ جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے تلامذہ نے، آپ کے خلفاء نے، آپ کے مریدین نے اسلام اور دین کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں، بر صغیر کا مسلمان اس احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں خود دعوت و تبلیغ کے ذریعہ دین اسلام کے نور کو پھیلایا، وہیں پر آپ نے کچھ ایسی شخصیات بھی پیدا کی جو شخصیات جہاں گئی وہاں ایمان کا سورج بن کر کے چمکنے لگی، اور پھر وہاں سے بھی کفر کے اندھیرے چھٹنے لگے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خصوصی توجہ سے، اپنی خصوصی تربیت سے جنہیں تیار کیا، ان میں ایک بڑی ذات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علی رحمہ کی ذات ہے۔ انہیں دہلی کی سرزمین پر روانہ کیا۔ خواجہ قطب الدین علی رحمہ دہلی تشریف لائے تو پورا دہلی اور دہلی کے آس پاس کے علاقے اسلام سے منور ہونا شروع ہو گئے۔ خواجہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خصوصی توجہ سے جنہیں تیار کیا، وہ بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ انہیں تیار کر کے پنجاب کی سرزمین پر روانہ کیا۔ پنجاب میں وہ ایسا سورج بن کے چمکے کہ وہاں بھی اسلام کا نور پھیلنے لگا۔ بابا فرید نے جن کی خصوصی تربیت کی، ان میں سے ایک نام مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری ذات جنہیں بابا فرید نے تیار کیا وہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک کو پھر کلیر کی طرف بھیجا، وہ سورج بن کے وہاں چمکے تو نور اسلام پھیلنے لگا۔ انہیں پھر دہلی میں نظام الدین کو بھیجا، اور یہ یہاں آفتاب بن کے چمکے تو پھر نظام تربیت جاری رہا۔ پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خصوصی تربیت سے جنہیں تیار کیا، وہ آئین ہند اخی سراج عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں۔ اور پھر ان کے دامن کرم سے جو وابستہ ہوئے، وہ علاء الحق گنج نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنڈوا کی سرزمین پر، پھر ان کے دامن کرم سے جو وابستہ ہوئے وہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ۔ یہ ساری کڑی سے کڑی جو ملی ہوئی ہیں، یہ سارا چشتی فیضان ہے، اور یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیضان ہے کہ آپ کے خلفاء نے، آپ کے مریدین نے، آپ کے تلامذہ اور آپ کے شاگردوں نے ایسی تربیت پائی اور دین کا ایسا ذوق پایا اس بڑی بارگاہ سے کہ جہاں جہاں یہ پھیلتے گئے دین ادھر ادھر پھیلتا گیا۔ آج پورے ہندوستان میں، بر صغیر میں جہاں کہیں بھی ایمان کی چمک نظر آتی ہے، جہاں کہیں بھی اہل ایمان بستے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر ایک سلطان الہند کے احسان کا شکر گزار ہیں کہ آپ آئے یہاں پر اور آپ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرما دی۔ یا خصوصی بات جو ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر تم بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ غریب نواز جہاں قرآن اور کردار لے کر کے چلے تھے، وہاں آپ کو اللہ کی ذات پر نہ مٹنے والا توکل اور بھروسہ بھی تھا، ورنہ آپ جس وقت ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائیں، یہاں کی اس وقت کی حکومتیں دیکھو، پھر غریب نواز کے نکالے جانے کے پلان دیکھو، ان پر ہونے والے ظلم اور جبر کو دیکھو۔ ادھر ایک بندہ تنے تنہا ہے، نہ کوئی لاؤ لشکر ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی جنگ کا منصوبہ ہے، بلکہ محض دعوت و تبلیغ اور دین اسلام کا نور پھیلانے کے لیے تشریف لائے، مگر ظالمین اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود بھی سلطان الہند کو، غریب نواز کو ہندوستان سے باہر نہ نکال سکے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ پر بھی کوئی پابندی نہ لگا سکا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ کو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا، اور یہ ایمان والوں کے ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں کے اندر توکل جو چیز ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں غریب نواز کا نام لو، مجھے تو ساتھ ہی میں توکل سمجھ میں آتا ہے۔ غریب نواز کی ذات کے ساتھ توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ ایک ایسا لازم و ملزوم سمجھا جانے والا تصور ہے کہ جہاں غریب نواز ہے وہاں توکل ہے، اور جہاں ہند میں توکل نظر آتا ہے وہاں غریب نواز کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ جس طرح سے میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ ہم کتنے دنوں کتنے سالوں تک زندہ رہیں گے، مگر ہر کوئی کوشش میں لگا ہوا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کماتا ہے، مکان بناتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اس گاڑی کو میں چلا بھی سکوں گا یا نہیں چلا سکوں گا، جو مکان میں بنا رہا ہوں اس میں رہ بھی سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، جو کھیت کھلیان میں خرید رہا ہوں اس میں بو بھی سکوں گا یا نہیں بو سکوں گا، اسے کچھ بھی پتا نہیں، مگر پھر بھی اپنی ڈیوٹی تو نبھا رہا ہے۔ اصل میں اسی چیز کو توکل کہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ ہم کرتے چلے جائیں، باقی نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی ہے 5 وقت صحیح العقیدہ مسلمان کے پیچھے نماز کی ادائیگی، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ہماری ڈیوٹی ہے استطاعت کی صورت میں حج ادا کرنا، ہماری ڈیوٹی ہے مالک نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ نکالنا، ہماری ڈیوٹی ہے رمضان آئے تو روزے رکھنا، ہماری ڈیوٹی ہے جو کچھ اللہ رسول کے احکام ہے اس پر عمل کرنا، باقی رہ گیا کیا ہوگا وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ایمان والو اگر تم مومن ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اور اس سلسلے میں باتیں بہت ساری ہیں میرے سامنے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی ملاقات حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ ابن سلام، ہم دونوں میں سے جو بھی دنیا سے پہلے جائے گا تو دوسرے کو خواب میں آ کر بتا دے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آ کر کے کسی کو بتایا جائے کہ ہمارے اوپر کیا حالت بیت رہی ہے؟ کہا ہاں، مومن کی روح قید نہیں رہتی، مومن کی روح آزاد رہتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد ایک دن میں قیلولہ کر رہا تھا، دوپہر کو آرام کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں تشریف لائے، مجھے سلام کیا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر کیا گزری اور آپ کس مرتبے پر ہیں؟
تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بہت ہی اچھی حالت میں ہوں اور میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ تو دوستو آپ غور فرمائیں اس چیز کے اوپر، حالات کیا بن رہے گے، کس سمجھ جا رہے ہیں؟ حالات کو سدھارنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ آپ حالات کو سدھاریں گے، ہاں جو آپ کے اپنے اعمال سدھارنے کے ہیں، جب وہ سدھریں گے تو رب خود بخود حالات کو ٹھیک فرما دے گا۔ اس لیے جو کام اپنا ہے وہ کیے جاؤ۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں ہماری جلد قبول نہیں ہوتی، آپ کی دعا اتنی جلد قبول ہو جاتی ہے؟ تو مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ میں اپنا کام کرتا ہوں، اللہ کے کام میں دخل گیری نہیں کرتا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ میرا کام ہے اس سے مانگنا، باقی وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا میں اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے گا، میرا اپنا کام ہے مانگنا، رب سے تو میں مانگ رہا ہوں۔ تو اب آپ غور فرمائیں آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ دعا کرنے سے پہلے قبولیت پر ان کی نظر کہ مانگ رہا ہوں تو کتنی جلدی ملے گا، مسجد سے باہر نکلتے پہلے مل جائے گا، 2 سال میں ملے گا، مرنے سے پہلے ملے گا۔ خدا کے بندو، مولا علی نے یہ نصیحت ہمیں عطا کر دی، اپنی ڈیوٹی نبھائے جاؤ، اپنا کام کیے جاؤ، تم ادھر رب کے معاملات میں دخل گیری مت کرو، اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ جو نبھائے گا رب ضرور اس کا صدقہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اس لیے اہل ایمان کو توکل کی تاکید ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر کامل توکل کرے۔ توکل کا ایک صرف کہہ دیتا ہوں بات، سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، کہ وہ مردے کو غسل دینے والا جس طرح چاہے الٹتا پلٹتا ہے، بس تم اللہ کی ذات کے سامنے ویسے ہو جاؤ، اللہ نے جو کہا ہے مجھے کرنا ہے، اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے روکا اس سے روکنا ہے، باقی ہم کیا ہوگا آگے اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ویسے کر دینا جیسا مردہ غسل دینے والے کے حوالے ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن عبداللہ تستری کہتے ہیں اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اب ہم کہاں سونپتے ہیں اپنے آپ؟ جی اللہ کہتا ہے کہ تم یہ نہ کرو، نہیں میری عقل نہیں مانتی، میرا دماغ یہ کہتا ہے میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا، تو اب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی کمزور ہو گیا۔ اب جب بھروسہ کمزور ہو گیا تو ادھر سے جو رحمتیں ملنے والی وہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان بھر میں پورے بر صغیر پاک و ہند میں جو نور ایمان پھیلایا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ قرآن اور کردار لے کر آئے تھے وہیں پر آپ کی ذات میں کامل توکل نظر آ رہا تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اسی پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔